رقم صاحب، ظاہر ہے کہ انٹرنیشنلی اس ایشو کو بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ پہلے دن سے جب جنگ لگی 28 فروری سے آج کی تاریخ تک سیمز لائک کہ بہت ساری چیزیں سوئنگ آؤٹ ہوئی ہیں اور ٹرمپ صاحب کو بھی بہت ساری چیزوں کا ریئلائزیشن ہو گیا ہے. ایک تو جو عباس اراغچی صاحب کے جو ہنگامی دورے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان آئے، ملاقات کی، پھر وہ عمان گئے، پھر اس کے بعد وہ پاکستان آئے اور اس کے بعد وہ اب اس وقت جو ہے ماسکو میں موجود ہے جہاں وہ پوٹن سے ملاقات کر چکے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو دورہ ہے عباس اراغچی کا پاکستان کا ٹوائس اینڈ دین عمان اینڈ ماسکو، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی اہم دورہ ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایران ہمارے ساتھ بہت قریبی رابطہ رکھا ہے انہوں نے، اور جو کچھ جو اپنی پوزیشنز کی ادل بدل جو ہو رہی ہے وہ ہمارے تحت میسیجز جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور کچھ نظر آتا ہے کہ دونوں طرف چاہتے ہیں کہ یہ واپس معاہدے کی طرف حالات چلیں. ماحول تھوڑا سا بگڑ گیا تھا یہ ہرمز کی ڈبل بلاکیڈ جو ہے اس کی وجہ سے. تو اب جو ایرانی پروپوزل جہاں تک میں نے دیکھا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ پہلے ہرمز کو کھول دیں، آپ بلاکیڈ اٹھا دیں، اور اس کے بعد میں یہ نیوکلیر اور جو باقی مسئلے ہیں ان پہ مذاکرات ہو سکتی ہیں. تو یہ میرے خیال میں لاجیکل سیکوینس ہے، کیونکہ مذاکرات تو ہو رہے تھے اور پھر حالات بگڑ گئے کیونکہ یہ امریکن بلاکیڈ آیا، پھر انہوں نے واپس ہرمز کو بند کر دیا. تو یہ اس مسئلے کو اگر حل کر سکتے ہیں تو پھر مذاکرات واپس جاری ہو سکتے ہیں، اور جو کور ایشوز ہیں، نیوکلیئر ہے، سینکشنز ہیں، سیکیورٹی ایشوز ہیں، پھر اس پہ ایک بات چیت ہو سکتی ہے، کوئی فریم ورک ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں سیکوینس صحیح جا رہا ہے. اب یہی دیکھنا ہے کہ ان دونوں جو فریقین ہیں ان کی جو پبلک پوزیشنز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یعنی فیس سیونگ ہونی چاہیے دونوں طرف کے لیے. تو یہ سیکوینسنگ سے فیس سیونگ ہو سکتی ہے میرے یعنی آپ کہہ رہے کہ سنکرنائزڈ ہے سچویشن اس وقت، اور کوڈ بھی پاسبل کہ اگر اس طرح چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ معاملات جو ہیں وہ سدھار کی طرف جا سکتے ہیں. یہ امریکہ بہت تو ظاہر کینلی آبزرو کر رہا ہے جو ابھی پوٹن کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے عباس اراغچی صاحب کی جو دورہ ہے، یہ ہرٹ تو نہیں کرے گا ٹرمپ کو؟ نہیں جی، میرے خیال میں امریکہ سمجھتا ہے، امریکہ کا بھی رابطہ روس کے ساتھ رہا ہے، اور سب سمجھتے ہیں کہ روس کا رول ایک اہم ہو سکتا ہے، کیونکہ آخر جو نیوکلیر معاہدہ ہوگا اس میں دیکھیے یہ جو ان کا جو نیوکلیر مٹیریل ہے جس کا بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا، جی اس مٹیریل کا ڈسپوزل کی ضرورت ہوگی. امریکہ چاہتا ہے کہ ہمیں دے دیں، وہ ایرانی تو نہیں دیں گے امریکہ کو. پر پچھلی مرتبہ بھی JCPOA جب ہوا تھا اس وقت بھی ان کا جو انرچڈ یورینیم تھا وہ انہوں نے رشیا کے حوالے کیا تھا، اور پھر رشیا نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جو کچھ آپ کا فیول نیوکلیر ری ایکٹر کے لیے چاہیے وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے. تو اس قسم کا حل بھی شاید ہو سکتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ رشیا ایک بار پھر اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ لا کے پریزنٹ کر سکتا ہے کہ وی آفر دس، اور امریکہ پتہ نہیں شاید مانے گا کسی نہیں مانے گا، کیونکہ مے بی شاید ٹرمپ صاحب کے دماغ میں کچھ اور چیزیں چل رہی ہوں گی. تو یہ پاسبلٹی کیسے ہے؟ جی نہیں، پاسبلٹی تو ضرور ہے. دیکھیں یہ نیوکلیر مسئلے جو ہیں اس میں میرے نظر میں تین اہم مسئلے ہیں نیوکلیر ایشو میں. پہلی چیز تو انریچمنٹ ہے کہ ایران کہتا ہے کہ میری حق ہے انریچمنٹ کرنے کا، پر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کچھ عرصے تک روک سکتے.
تو اس کا تو حل نکل سکتا ہے، ٹائمنگ کا مسئلہ ہے کہ سسپینشن آف انریچمنٹ کتنے عرصے تک ہوگی، 5 سال 10 سال، وہ اس کے اوپر میرے خیال میں کچھ کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ پھر یہ جو نیوکلیر مٹیریل ہے، نیوکلیر مٹیریل امریکہ کہتے ہیں ہمیں دے دیں، نکال دیں آپ ایران سے، ایرانی کہتے ہیں نہیں ہم رکھیں گے اور اس کو ہم ڈاؤن بلینڈ کریں گے، یعنی کہ 60% جو انرچڈ ہے اس کو ہم بالکل 3% پہ مٹیریل مکس کر کے اس کو ہم نیچے کر دیں گے۔ پر بیچ میں جو حل ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مٹیریل وہ روس کے حوالے کر دیں یا پاکستان کے حوالے کر دیں، کسی یا رشیا کے تھرڈ حوالے پارٹی کے حوالے